تقسیم کیا گیا. آخر قطر اور اس کی جو سیاسی اشرافیہ ہے 220 ارب ڈالر وہ صرف اور صرف ایک فیفا کا ورلڈ کپ کروانے کے اوپر لگا دیتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب تقسیم کیا گیا. آخر قطر اور اس کی جو سیاسی اشرافیہ ہے 220 ارب ڈالر وہ صرف اور صرف ایک فیفا کا ورلڈ کپ کروانے کے اوپر لگا دیتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب آج کے فرعون ٹرمپ کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی آفر دیتا ہوں, تم پہلا وزٹ ہمارے ملک کی طرف کرو. کیا اس کمائی کے اوپر میرا حق نہیں ہے؟ کیا یہ جو لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اس کے اوپر مسلمانوں کا حق نہیں ہے؟ یہ جو گیس اور تیل کی کمائی جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلمون شرکاء فی الثلاث فی الماء والکلاء والنار, کہ مسلمان 3 چیزوں کے اندر برابر کے شراکت دار ہیں, آگ, پانی اور چراگاہیں. تو یہ جتنی بھی آگ یعنی کہ انرجی کی ریسورسز ہیں کیا اس کے اوپر میرا حق نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر عرب کے اس ایلیٹ طبقے کا حق ہے, ان شیوخ کا حق ہے جو حکمرانی کے اوپر قابض ہیں؟ تو یقیناً یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ ہمارے ملک کو, ہماری ریاست کو چند ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اپنے ایجنٹ حکمران مسلط کر دیے گئے, جس کے نتیجے کے اندر آج ہمارے سامنے یہ صورتحال ہے. تو آقا علیہ السلام نے اپنے ارشادات کے اندر واضح پیغام دیا ہے کہ وطن پرستی کی خاطر جو بندہ لڑے, جو وطن پرستی کی طرف بلائے اور جو وطن پرستی کی خاطر قتل ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں. تو پیارے بھائیوں, آج اگر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر ہماری افواج حرکت میں نہیں آتی تو ان کے پاس ایکسکیوز کیا ہے؟ ان کے پاس بہانہ یہی ہے کہ بھائی ہم تو اپنی سرحدوں کے اندر انوالو ہیں. تو لہٰذا میں آپ کے سامنے جو پیغام رکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کے سامنے جو اپنی گفتگو کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات اپنے دربار کے سامنے, اپنی عدالت کے سامنے ہم سے پوچھیں گے کہ کتنا علم حاصل کیا اور اس کے اوپر کتنا علم, اس کے اوپر کتنا عمل کیا, میں نے لوگوں تک امر بالمعروف یعنی کہ حق بات پہنچائی ونہی عن المنکر, یا میں نے برائی سے منع کیا یا نہیں کیا. تو میں آپ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنی محفلوں کے اندر بیٹھیں, آپ جب بھی دوستوں رشتہ داروں کے اندر بیٹھیں, تو جب بھی امت مسلمہ کی صورتحال کے اوپر بات ہو رہی ہو, جب بھی فلسطین کے موضوع کے اوپر بات آئے, جب بھی قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلانے کی بات ہو, آقا علیہ السلام کی ناموس کی بات ہو, تو آپ کو وہاں پہ یہ موضوع ضرور بحث کرنا چاہیے.